والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے خاص لوگوں کا ہمیں پتہ عطا فرمایا ہے۔ نیک اور مقرب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علامات اوصاف بیان فرمائی ہیں، جن کا تذکرہ کئی اعتباروں سے چل رہا ہے اور ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اب تک جن آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی 10 علامات بیان فرمائی، صفات بیان فرمائی۔ ان میں 7 صفات وہ ہیں جن کا تعلق کرنے سے ہے، اور آگے 3 اوصاف وہ ہیں جن کا تعلق بچنے سے ہے۔ دین میں کچھ احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں حکم ہے یہ کام کرو، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں حکم ہے اس سے بچو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ کرنے کے لیے کہیں اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں ان سے رکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں، 3 کبائر کا ذکر فرمایا کہ ہمارے خاص بندے ان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاتے ہیں۔ 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا جن کی تفصیل گزشتہ بیان میں عرض کی گئی تھی۔ کفر و شرک سے بچنا، چوری سے اور قتل ناحق سے بچنا، زنا سے بچنا۔ یہ 3 گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو بھی ان گناہوں میں مبتلا ہوگا بہت بڑے وبال کا، گناہ کا اس کو سامنا کرنا ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا تگنا چگنا ہوتا رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کے پڑا رہے گا۔ تو یہ گناہ وہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں اور اس کی ترقی کو روک دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان گناہوں کی وجہ سے بدن میں سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، جس کی وجہ سے کرنے والے اعمال بھی چھوٹتے رہتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا جو اہتمام نہیں کرتا اور ادھر وہ فرائض واجبات ادا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ فرائض واجبات میں بھی پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہو جاؤں، بڑا عبادت گزار ہو جاؤں، سب سے بڑا عبادت گزار بندہ سمجھا جاؤں، کوئی ایسا عمل۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، آپ فرماتے کہ بھائی تم 10 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرو اور تسبیح ہر وقت تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، زبان کبھی خشک نہ ہو، ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، مجاہدہ کرو، مشقت اٹھاؤ، پسینہ نکالو،
اللہ کے سامنے کھڑے رہو، طویل قیام کرو، طویل رکوع کرو، طویل سجدے کرو، جواب یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اگر شروع سے ہی اس پر لگا دیا جائے تو انسان 4 دن سے زیادہ چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی نظر دور تک جاتی تھی اور وہاں سے آپ ابتدا فرماتے تھے کہ جس سے انسان ترقی کرتا جائے اور بجائے تنزلی کی طرف جانے کے اوپر کی طرف جائے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل جس سے میں بڑا عبادت گزار ہو جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جو نماز بھی پڑھے، حرام کام بھی کرے، تو اس حرام کی وجہ سے ایسی نحوست چھاتی ہے، سستی کاہلی چھاتی ہے کہ اس سے پھر نماز نہیں پڑھی جاتی، اس سے تلاوت نہیں ہو سکتی، اس سے ذکر نہیں ہو سکتا، درود شریف اس سے نہیں پڑھا جا سکتا، دین کی مجلس میں بیٹھتے ہی اس کو کام یاد آ جاتے ہیں اور اس کو اونگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سستی کاہلی گناہ کا اثر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، فرائض واجبات زندہ کرو، نوافل بقدر ضرورت، لیکن گناہ چھوڑ دو، اس کی برکت سے تم نوافل میں بھی سب سے آگے ہوگے، فرائض میں بھی سب سے آگے ہوگے، اور ایمان تمہارا سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا اور اس کا انجام بتایا کہ جو آدمی ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہے، یلقى اثاما، بہت بڑے وبال اور گناہ کا اس کو سامنا کرنا ہوگا، بہت بڑی ناکامی کا اس کو سامنا کرنا ہوگا، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے پڑا رہے گا اور اس کا عذاب بھی بڑھتا رہے گا۔ لیکن جو آدمی ان گناہوں میں، محرمات میں مبتلا ہو گیا، اب اس کا کیا ہے؟ فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس آدمی نے 3 کام کر لیے، ماضی میں سینکڑوں قتل کر لیے، کفر کیا، شرک کیا، ماضی میں زنا کیا، بدکاری کی، فحاشی عریانی سے بازار گرم کر دیا، لیکن اس نے 3 کام کیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ ان میں یہ پہلے 2 تھوڑے سے مشکل ہیں، تیسرا بالکل آسان ہے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، کہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرے۔ توبہ کی اصل روح دل کی ندامت ہے، دل کی ندامت یہ توبہ کی اصل روح ہے۔ حتیٰ کہ زبان سے اگر الفاظ نہ بھی نکلیں، دل میں ندامت ہو، ندامت کے ساتھ آنکھوں میں آنسوں بھر آئیں، چاہے گرے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ احادیث میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، صرف دل میں ندامت آئی، زبان سے ندامت کے بول نہیں نکلے، آنکھوں میں آنسوں آئے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو توبہ کی اصل روح ندامت ہے، اصل روح ندامت ہے، توبہ، سچی توبہ۔ اور دوسری چیز وآمنہ، ایمان لائے۔ ایمان تو پہلے سے لایا ہوا ہے، تو کیسے ایمان لائے؟ یعنی ایمان بنانے والی محنت کا حصہ بن جائے، ایسی صحبت میں رہے جس سے ایمان بڑھتا ہو، ایسی باتیں سنے
جس سے ایمان بنتا ہو، یقین میں اضافہ ہوتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کے بول سنے، کہے، تاکہ اس سے ایمان بنے، ایمان والی محنت کا حصہ بنے اور اس سے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ دوسری چیز، اور وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ورد ہو، تجدید ایمان ہو اور ایمان بنانے والی محنت کرتا رہے، یہ دو کام۔ اور تیسرا کام وعمل صالحا، اب آئندہ زندگی پچھلی زندگی سے بالکل مختلف ہو۔ پچھلی زندگی تھی نفس اور شیطان کی غلامی والی، اب آئندہ زندگی ہو ایمان والی، وہ زندگی گزارے جس کا ایمان مطالبہ کرتا ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے، عمل صالح والی زندگی۔ وہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے اور نیک صحبت میں رہتا ہے، ایمان والے ماحول میں رہتا ہے، خود بخود برائیاں نکلتی چلی جاتی ہیں اور نیکیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ وعمل صالحا، یہ تین کام کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا، اس کے آگے الا من تاب والا استثناء ضرور ہے۔ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب، جو چوری کرے، مرد ہو عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے فرمایا جو توبہ کر لے، پھر آگے توبہ کا استثناء آ رہا ہے۔ ان ایک اور سزا جس کی بڑی کڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیان فرمائی ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے وہ گناہ کتنا سخت ہے، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا استثناء اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، کہ جو لوٹ مار کا بازار گرم کریں اور کھلے عام قتل بھی کریں، لوگوں کا مال بھی چھینیں، حکومت وقت کو حکم ہے ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، یا سولی پہ چڑھاؤ، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹو، یا چوتھی صورت ان کو ملک سے باہر جلا وطن کر دو، جیل میں ڈال دو، جلا وطنی کی جدید صورت جیل میں ڈال دو۔ یہ چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، معاشرے میں خوف پھیلتا ہے اور امن کا جنازہ نکلتا ہے، لہذا جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں، کھلے عام اسلحہ لے کر گھومیں، مسلمانوں کو قتل کریں، ان کا مال چھینیں، حکومت وقت کے ذمے ہے ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیں، او یصلبوا، یا 3 دن ان کو زندہ سولی پہ لٹکائیں، سولی پہ لٹکا دیں اور یہ دھوپ کی تپش میں پیاسے سسکتے مر جائیں، اس کو کہتے ہیں سولی دینا۔ ان یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، اور حکومت کے ہاتھ چڑھنے سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو بھی جان لینا چاہیے اللہ نے ان کا گناہ بھی معاف کر دیا۔ ہاں جو مال چھینا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، جو حقوق العباد ہیں وہ دینے پڑیں گے، باقی اس گناہ کا جو اس جرم کا اور اس معصیت کا جو وبال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے معاف فرما دیا۔
بڑے بڑے گناہ، حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ ارتداد ہے۔ ارتداد، دین سے پھر جانا، اسلام کو دیکھ کر حقانیت کو محسوس کر کے پھر دنیاوی مفادات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اسلام سے ہٹ کر کفر کی طرف چلے جانا، عیسائی ہو جانا نعوذ باللہ، اور یا ہندو بن جانا، کوئی اور مذہب اختیار کر لینا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر وہاں بھی استثناء ہے کہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب وعزتک لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، یا اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے اور ان کی وجہ سے نکالا ہے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ نبی ہے، نبی معصوم، چونکہ وہ خود بھی سمجھتا تھا معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاذ تھا، دھتکارے جانے سے پہلے تو وہ ان باتوں کو سمجھتا تھا کہ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی کر لوں ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس نے کہا، یا اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، جب تک میں زندہ رہوں گا، قیامت تک، جب تک ان لوگوں کے جسم میں جان رہے گی، میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا اور گمراہ کرتا رہوں گا۔ ایک ایک فرد پر جب تک اس کے بدن میں جان ہے، روح ہے، آخری سانس تک میری کوشش جاری رہے گی کہ یہ ایمان سے کفر کی طرف آ جائے اور یہ معاصی کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي۔ اس نے ایک قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی اپنی بات کو مؤکد بنانے کے لیے، اپنی بات میں قوت اور جان پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات میں جان پیدا کرنے کے لیے 3 قسمیں کھائیں، اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے قسم کھائی 3 قسمیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اور مجھے میری بلندی شان کی قسم، جب تک یہ بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا، محبت تھی، لیکن دونوں کے مزاج تھوڑے سے مختلف تھے۔ ایک مجتہد فی العبادہ، ایک کو اللہ نے عبادت کا بڑا ذوق عطا فرمایا تھا، ساری رات اس کی مصلی پہ گزر جاتی تھی اور دن اس کا روزے سے گزرتا تھا، عبادت میں وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ یقول مذنب، دوسرا ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا کہ بھئی میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور جب وہ اور گناہ گار کہتا اور پھر گناہ بھی کرتا، اپنے گناہ ہونے کا اعتراف کرتا اور پھر گناہ کرتا، اور جب وہ گناہ کرتا تو یہ عبادت گزار اس سے کہتا اقصر عما انت فی، کہ بھئی یہ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو۔ اس درجے پر عمل کرنا ضروری ہے، نہی عن المنکر ضروری ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہے، حد سے آگے نکلنا یہ جائز نہیں ہے، حد میں رہنا ضروری ہے۔ تو میں اس قصے کے ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں، اگر یہ نہی عن المنکر نہ کرے، یہ منع کر رہے ہیں کہ بھائی گناہ نہیں کرو، گناہ نہیں کرو، یہ کہنا ضروری ہے، اگر نہ کہیں تو خود مبتلا ہو جائیں، اور اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے، پکڑ آئے، تو جیسے نافرمانوں پر پکڑ آئے گی، خاموش رہنے والوں پر بھی پکڑ آئے گی، جیسا کہ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا کے قریب بنی اسرائیل آباد تھے، سمندر کے کنارے بنی اسرائیل آباد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہیں کر سکتے،
ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی ہوئی، امتحان ایسا آیا کہ ہفتے والے دن سمندر میں، دریا میں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں، اور باقی 6 دن 100 جال پھینک کر بمشکل ایک جال میں چند مچھلیاں آئیں، تو یہ تنگ آ گئے۔ تو شروع میں انہوں نے ایک ہیلہ نکالا۔ ہیلہ یہ نکالا، دریا سے ادھر بڑے بڑے وہ گہرے حوض بنائے اور بیچ میں نالیاں بنائیں، اور ان حوض کو دریا کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہفتے والے دن بیچ کی صفائی ہو جاتی، اور پانی دریا کا، سمندر کا ان حوضوں میں آتا ان نالیوں کے واسطے سے، تو مچھلیاں بھی حوض میں پہنچ جاتی، اور جب پہنچ جاتی تو پیچھے یہ رکاوٹ کھڑی کر دیتے، دروازے گرا دیتے، اور کہ وہ آ تو جاتی، واپس جانے کا راستہ نہ ملتا۔ تو شروع میں انہوں نے یہ کیا، اور جب دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک ان کا وقت گزر رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں آ رہی، اللہ کی ڈھیل سے دھوکے میں آ گئے، تو اب انہوں نے یہ اس تکلف کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو یہ کرتے تھے، راستہ بند کر دیا، اتوار کے دن آ کے شکار کیا، اور جب آدمی ہیلوں میں پڑتا ہے پھر ہیلوں تک محدود نہیں رہتا، آگے نکل جاتا ہے، اور براہ راست گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ کوئی پکڑ نہیں آ رہی، تو کچھ دن کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن ہی شکار کرنا شروع کیا، اور ان کے 3 طبقے ہو گئے، 3 طبقے۔ ایک وہ تھا جو ہفتے کو شکار کیا کرتا تھا، شکار کھیلتا تھا، اللہ کے حکم کو توڑتا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو ان کو صاف صاف منع کرتا تھا کہ بھائی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اور تیسرا طبقہ خاموش تھا، خاموش، وہ ان کو روکتا نہیں تھا، لیکن وہ ان کو برا سمجھتا تھا، اور جب یہ روکنے والے روکتے تھے اور وہ باز نہیں آتے تھے تو یہ ان سے کہتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ خود ہی انہیں تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ ان کا یہ لفظ، ان کو کیوں روکتے ہو؟ مہلکہم او معذبہم، اللہ خود ہی انہیں ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ اضعف الایمان والے درجے پر عمل کرتے تھے، دل میں ان کو برا سمجھتے تھے۔ تو پھر فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اور جب وہ حد سے بڑھ گئے تو پھر ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ وہ بندر بن گئے اور 3 دن تک بندر رہے، اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، جو منع کرنے والے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اور جو شکار کھیلنے والے تھے پہلے ہیلوں سے شکار کھیلتے رہے، بالآخر پھر انہوں نے کہا ہیلوں کے تکلف میں کون پڑے، براہ راست انہوں نے حکم توڑنا شروع کیا اور حد سے آگے نکل گئے۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ذلیل کر دیا، نوجوانوں کو بندر بنا دیا، بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر ہیں، بڑے مفسر، وہ فرماتے ہیں کہ 2 کا انجام تو قرآن میں صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جو حد سے بڑے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اور جو منع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ معلوم نہیں تیسرے کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو خاموش بیٹھا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کے، اور انہوں نے کہا جی حضرت وہ تیسرے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ کہ کیسے معاف کر دیا؟ کہ وہ جو قرآن کا یہ جملہ ہے اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ دل سے ان کو برا سمجھتے تھے، دل سے ان کو برا سمجھتے تھے، اس لیے اضعف الایمان والا درجہ ان کو حاصل تھا، اللہ نے ان کو بھی بچا دیا۔ تو بہرحال نہی عن المنکر ضروری ہے، مگر اس کی بھی حدود ہیں، حدود ہیں۔ تو جب وہ نافرمان 2 دوست
دو یار بنی اسرائیل کے، ایک نافرمان اور اپنے نافرمان ہونے کا اعتراف کرتا، اور دوسرا اس کو منع کرتا۔ جب اس کو گناہ میں دیکھتا تو اس سے کہتا کہ بھائی گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ تو ایک دن اس کو کسی بہت بڑے گناہ میں اس نے دیکھا، تو اس نے ذرا سختی کے ساتھ اس کو روکا، اقصر عما انت فی، چھوڑو اس گناہ کو۔ آگے اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا دعنی وربی ابعثت علی رقیبا، کیا تم میرے پیچھے چوکیدار بن کے پھر رہے ہو، میرے ہر وقت میرے پیچھے پھر رہے ہو، میرا اللہ کا معاملہ ہے، چھوڑو مجھے۔ تو آگے اس کی زبان سے نکلا، اب یہ حد سے نکل رہا ہے، زبان سے نکلا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا ولا یدخلک الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اور کبھی تمہیں جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ یہ اپنی حد سے تجاوز کر دیا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا، یہ اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں صرف شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا اپنے فضل سے معاف فرماؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب دونوں کی موت ہوئی، دونوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت والے بندے وہ بھی سامنے ہے، نافرمان بھی سامنے ہے، نافرمان سے کہا ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت سے تم جنت میں چلے جاؤ، اور دوسرے سے کہا اب میری رحمت کو تم ان سے روک سکتے ہو تو روک کے دیکھو۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں تو بے بس ہوں، میں نہیں روک سکتا۔ فرشتوں کو حکم دیا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ اپنی حد سے آگے نکلنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر میں مبتلا ہو جانا، عبادت میں اور عبادت کے اندر بھی تکبر میں مبتلا ہو جانا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا سے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ بیان فرمایا ہے کہ توبہ کرو، ایمان لاؤ اور نیک اعمال اختیار کرو، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ، کبھی کبھی مجھے اپنے دل میں بال برابر فرق محسوس ہوتا ہے، اس فرق کو دور کرنے کے لیے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار، کہ ذرہ بال سے بھی کم درجے کا معمولی سا بھی تھوڑا سا فرق محسوس ہو تو میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ سے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کے ہاں توبہ کیا کرو، فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کا کوئی گناہ نہیں، بالفرض کچھ ہے بھی اگلا پچھلا سب ہم نے آپ کا معاف کر دیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن میں استغفار فرماتے، 100 مرتبہ دن میں توبہ فرماتے، کس لیے؟ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ انسان کی راہ میں ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ معاصی سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور گناہوں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ اور ترقی بھی ضروری ہے، اور گناہ انسان سے ہو ہی جاتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کی صورت میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ وہ بہتر ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے فوراً توبہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سے گناہ ہوتا ہے اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے رب اذنبت، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ،
اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لہ، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ دن تو اپنی اس توبہ پر پکا رہتا ہے، اور پھر بشری تقاضے کبھی غالب آ جاتے ہیں، کبھی ماحول، کبھی یار دوست اس کو بہکا دیتے ہیں، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کر کے پھر توبہ کرنے لگتا ہے، رب اذنبت ذنبا، یا اللہ مجھ سے ایک گناہ اور ہو گیا، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ اس کا بھی ایک پروردگار ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، لہذا یہ لرزاں و ترساں ہے، خوف زدہ ہے، چلو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ دن صبر کرتا ہے، توبہ پر پکا رہتا ہے، پھر ایک دن بہک جاتا ہے، اس سے کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے رب اذنبت ذنبا آخر، اللہ اور کوئی گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر خوشی سے فرماتے ہیں میرے بندے کو پتہ چلا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو پکڑ بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، اس طریقے سے جو کرتا رہے میں معاف کرتا رہوں گا، یعنی جتنی دفعہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ بلیغ انداز میں فرمایا ما أسر من استغفر وإن عاد 70 مرة، اللہ تعالیٰ نے جہاں گناہوں کی فہرست عطا فرمائی ہے ان گناہوں میں ایک گناہ ذکر کیا ہے اصرار علی المعصیت۔ اصرار علی المعصیت بڑا گناہ ہے۔ اصرار علی المعصیت کیا ہے؟ گناہ پہ ڈٹ جانا، گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا، اور بڑے مزے سے کھانا بھی کھانا، پانی پینا، رات کو سو جانا، اس کو فکر تک نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی بے چینی نہ ہو، چونکہ ایمان کی علامت ہے گناہ کر کے دل بے چین ہو جائے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہونے لگے اور گناہ کر کے دل رنجیدہ ہونے لگے تو سمجھ جانا ایمان کا بیج دل میں اتر چکا ہے اور ایمان دل میں آ چکا ہے۔ اور جب گناہ کر کے دل پریشان نہ ہو، دل رنجیدہ نہ ہو، تو اس کا معنی یہ خطرے کی بات ہے کہ ایمان دل سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اصرار علی المعصیت یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس حدیث کو سنیں، ما اسر من استغفر وان عاد 70 مرة، کہ استغفار کرنے والا اصرار علی المعصیت والے گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، چاہے ایک دن میں 70 مرتبہ وہ گناہ کرے۔ ایک دفعہ گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، پھر 10 منٹ کے بعد گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، پھر 10 منٹ کے بعد گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، پھر 10 منٹ کے بعد گناہ ہوا پھر توبہ کر لی۔ ایک دن میں ایک ہی گناہ 70 مرتبہ کیا، یہ گناہ پہ ڈٹنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ہر دفعہ توبہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ کرے میں پھر نہیں کروں گا، اس عزم کے ساتھ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک لو دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے جب تک تو مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا اور جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا، خواہ وہ کیسے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں۔ وَيَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عِنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، اور اے میرے بندے اگر تو اپنے گناہوں سے زمین بھی سیاہ کر دے، خلا فضا بھی بھر دے اور آسمان کی چھت تک تیرے گناہ پہنچ جائیں تو پھر بھی پریشان نہ ہونا اور ایک دفعہ ندامت کے ساتھ مجھے پکارنا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَيَا ابْنَ آدَمَ
لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، اور اے میرے بندے اگر تو پوری روئے زمین اپنے گناہوں سے بھر کر میرے پاس آیا، قیامت کے دن پوری روئے زمین کا پورا گولا گناہوں سے بھر کر میرے پاس آیا اور ان میں مجھے شرک نظر نہ آیا، تو اس پوری زمین کے ہم وزن میں تجھے اپنی مغفرت عطا کروں گا۔ تو اتنی اللہ کی رحمت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باز آ ہر آنچے کر دی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ، کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، چاہے عیسائی ہو، بت پرست ہو، سکھ ہو، کسی مذہب دھرم سے تمہارا تعلق ہو، توبہ طائب ہو جاؤ۔ دروازہ اللہ کی رحمت کا کھلا ہوا ہے، حتیٰ کہ 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکے ہو پھر بھی اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ اپنے بندے کی قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، تم پر بھی حرام کیا ہے، لہذا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ وَيَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، اے میرے بندو تم سب بھٹکے ہوئے ہو، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا جب تم ہدایت پر آؤ گے۔ وَيَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي اکسوکم، اور اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے بھی کسی کے پاس نہیں ہیں، مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے عطا کروں گا۔ وَيَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، اور اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، خالی پیٹ ہو، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور تمہارا پیٹ بھرے گا۔ وَيَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ لَكُمُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، اور اے میرے بندو تم کتنا بچنے کی کوشش کرو لیکن پھر بھی دن میں بھی تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، رات میں بھی تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت صرف اور صرف میرے قبضہ و قدرت میں ہے، لہذا مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَيَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور اے میرے بندو تم سارے 6 ارب انسان مل کر، جنات کو ساتھ ملا کر، حیوانات کو ساتھ ملا کر، شرق و غرب کو ساتھ ملا کر، شجر و حجر کو ساتھ ملا کر، شمس و قمر کو ساتھ ملا کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو، میرا کچھ بگاڑنا چاہو، ذرہ برابر تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَيَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، پھر تم سب مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہو، نفع پہنچانا چاہو، ذرہ برابر تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اے میرے بندو وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ قَامُوا عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَاسْأَلُونِي فَأَتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يُنْقَصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، اور اے میرے بندو اولکم تمہارے پہلے، آخرکم تمہارے پچھلے، انسکم تمہارے انسان، جنکم تمہارے جن، حیکم زندہ، میتکم مردہ، رطبکم تر، یابسکم خشک، صغیرکم چھوٹے، کبیرکم بڑے، ذکرکم مرد، انثاکم عورتیں، یہ سارے کے سارے موجودہ بھی، مرے ہوئے بھی، بعد میں آنے والے بھی، بوڑھے بھی،
جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور انسان بھی، جنات بھی، حتیٰ کہ فرمایا رطبکم و یابسکم، خشک اور تر۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا وہ خشک چیزوں میں آئیں گی یا تر چیزوں میں آئیں گی، یہ دو لفظ کنایہ ہیں کائنات کا ذرہ 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 ایک چٹیل میدان میں کھڑا ہو جائے، ایک چٹیل میدان میں سب جمع ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قوت گویائی عطا فرمائے، اور ہر ایک کی خواہشات موجودہ خواہشات سے ہزاروں گنا بڑھ جائیں، ہزاروں گنا بڑھ جائیں، اور اپنی خواہش کے مطابق، اپنی انسان کی خواہش کتنی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لا احب ان يكون له وادیا آخر، اگر کسی آدمی کے پاس سونے کی بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، ایک پہاڑ یہاں، ایک پہاڑ 100 کلومیٹر آگے، دو پہاڑ ہیں اور دونوں بھرے ہوئے ہوں سونے سے، ایسی ایک نہیں دو وادیاں ہوں، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، اس کی 7 نہیں 700 نسلوں کے لیے بھی کافی، 700 نسلوں کے لیے بھی کافی۔ فرمایا پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، کہے گا ایک اور بھی ہونی چاہیے، ایک اور بھی ہونی چاہیے۔ تیسری وادی آ جائے کہے گا ایک اور بھی ہونی چاہیے، چوتھی آ جائے کہے گا ایک اور بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہی ایک اور کرتے کرتے قبر میں اترے گا، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور یہ سونے چاندی سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ انسان کی خواہش ہے، یہ انسان کی تمنا ہے، یہ انسان کا حرص ہے، اور جتنا حرص اب ہے یہ 1000 گنا بڑھ جائے، 1 ارب گنا بڑھ جائے، اور اپنے اپنے حرص کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے مانگیں، مجھ سے مانگیں یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، اور میں کسی چیز کو نہ روکوں، جو مانگ رہے ہیں میں اس کو دیتا چلا جاؤں، دیتا چلا جاؤں۔ ان سب کو ان کا مانگا دے کر، ان کا مانگا دے کر میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے سوئی کے پچھلے سوراخ پر، دھاگے والے ناکے پر سمندر کے پانی کا قطرہ لگے اور ادھر سمندر میں کمی آئے۔ اتنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ اور لوگوں کا معاملہ الٹ ہے کہ کسی سے مانگو وہ ناراض ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اپنے خزانے بنائے ہیں ہمیں دینے کے لیے، اور دین پر چلنا انتہائی آسان ہے۔ بڑی رکاوٹ معاصی ہیں، معاصی کا علاج اللہ نے توبہ رکھا ہے، استغفار رکھا ہے۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ کثرت کرے، کثرت، اور کثرت کا ادنا درجہ 300 ہے، کثرت کا ادنا درجہ 300 ہے، متوسط درجہ 1000 ہے، اور اعلیٰ درجہ 3000۔ تو لزم الاستغفار، تو آگے جو 3 فضیلتیں آ رہی ہیں وہ اس بندے کو بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گی جو کم از کم دن میں 300 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرے۔ تو جو استغفار کو لازم پکڑے گا، کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے گا، تو کیا ہوگا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کو راستہ عطا فرمائیں گے، نکلنے کا راستہ۔ چاروں طرف سے راستے مسدود ہیں، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ مضبوط قلعوں کے حصار ہوں گے، اللہ ان میں بھی شگاف ڈال دیں گے، اور ان میں بھی ان دیواروں کو بھی اللہ توڑ دیں گے، نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی کثرت تو پہلی چیز۔ اور دوسرا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، بڑے بڑے غموں کے پہاڑ انسان کے دل و دماغ پر سوار ہوں گے کہ کسی سے کوئی تسلی نہیں مل رہی ہوگی۔ استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ ہر غم چن چن کے دل و دماغ سے باہر پھینک دیں گے۔ 2 چیزیں۔ اور تیسری وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے
کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہی تین ہمارے سب سے بڑے بنیادی مسائل ہیں۔ ہر آدمی جس کو بھی اٹھاؤ، ریڑھی والے سے پوچھو، وہ اپنے مسائل گنوانا شروع کرے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، اور رزق کی کمی ہے۔ تو رزق کی کمی، یہ تین باتیں، ہر آدمی مصیبت میں مبتلا، ہر آدمی غم زدہ، اور ہر آدمی رزق کا شکوہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ان تین کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار میں بیان فرمایا۔ اور استغفار کا صیغہ کیا ہے؟ ایک تو چھوٹا سا استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ایک حدیث میں ایک درمیانے درجے کا استغفار ہے، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار وہ ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی 3 دفعہ دل سے استغفار پڑھ دے، اگر وہ میدان سے بھاگا بھی ہوگا تو اللہ اس کا وہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ میدان سے بھاگنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے زنا، اس کا نقصان میری ذات تک ہے، کسی اور تک ہے، ایک تک ہے یا 2 تک ہے۔ یہ چوری، اس کا بھی اثر 1 2 یا 1 کنبے تک محدود ہے، لیکن جو میدان سے بھاگا ہے پوری امت مسلمہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا کتنا بڑا گناہ ہے۔ 2-3 ہفتے پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ 7 گناہ وہ ہیں جو انسان کو فی الفور تباہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک گناہ یہی تھا، میدان سے بھاگنا۔ میدان سے بھاگنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو۔ اس وقت بھی افضل یہ ہے کہ سینے پہ گولی کھا کے شہید ہو جائے، پیچھے مت ہٹے، اس وقت بھی افضل یہ ہے۔ تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو یہ پڑھے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے۔ باقی گناہ تو اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ تو ویسے ہی چلے جائیں گے۔ اور ایک ہے سید الاستغفار، جو ہماری نماز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو بچوں کو نماز پڑھائی جاتی ہے، وہ استغفار کے جتنے صیغے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل صیغہ ہے، سب سے افضل صیغہ۔ تو ایک وہ استغفار ہے، اور ایک درمیانے درجے کا استغفار ہے، اور ایک مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جب آپ سلام پھیر دیں، سلام پھیرتے ہی آپ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ آپ کی دعائیں ہوتی تھی۔ تو اگر بڑا استغفار یا درمیانے درجے کا استغفار پڑھنا مشکل ہو تو توجہ کے ساتھ یہی استغفار 300 دفعہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور یہ 3 فضیلتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔